أعظم شأنه الحمد لله امام الانبیاء حبیب کبریا صدر دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعائی خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تنافس فرمائے۔ ارباب فکر و دانش نہایت ہی قابل صد احترام جناب پیر طریقت پیر محمد منظور احمد بٹو صاحب، برادر مکرم پیر طریقت آل نبی اولاد علی حضور پیر سید اسد اقبال شاہ صاحب آستانہ عالیہ دربار میاں محمد چراغ رحمت اللہ علیہ آفما مکانم، برادر مکرم جناب پیر محمد صوفی اسلم صاحب آپ فیصل آباد، نقیب محفل ثنا خان رسول، دیگر نال دے چکوب اور مختلف شہروں کے اندر آئے ہوئے جتنے بھی مہمان ہیں، سب لوگ ساڈی مسجد اور میری طرفوں انتظامیہ کی طرف خوش آمدید۔ آج دی اے بابرکت روحانی تیسری سالانہ محفل بیاد سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دی رفقا شہادت دے یاد اندر انعقاد پذیر جامعہ مسجد عثمانیہ چھت نمبر 103 104 بمبا سرونار ہڑپا۔ عزیزان گرامی، میرے تو قبل میرے انتہائی محبوب دوست برادرم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالستار فریدی عظیم شرف آپ کمالیہ آپ دا بیان تو سماعت فرمایا۔ میں جس موضوع سے چند معروضات جناب دے گوشت گزار کرنے وہ وقت دی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ موضوع دا نام ہے ماتم کا حرام ہونا قرآن اور شیعوں کی کتابوں کی روشنی میں۔ انتہائی اہم موضوع، پوری توجہ نہ سماعت کرنا ہے، چونکہ ایسا جس ماحول معاشرے کے اندر موجود ہے، اتنے کہانی بنی ہوئی ہے چور مچائے شور، یعنی جڑا چور ہوتا ہے وہ ایویں شور پاؤندا رہا سی بھی تاکہ میرے والے پاسے شک نہ جائے۔ اے جڑی ٹیم ہے نا، اصل قاتل حسین دے اے، میں کیا کہ وضاحت کراں ہن قاتل بھی یہ ہے انہاں دے بٹکے، لیکن شور بھی سب تو زیادہ یہ نہ پایا تاکہ ساڈے والے پاسے کسی دا شک نہ جانے، اگلے آکھن دے کہ یار انہاں دے نال دا دیوانہ ہی کوئی نہیں، چھوٹے چھریاں مار مار اپنا کھ نہیں چڑھتے۔ کتاباں وچ حقائق ہو رہے، انہاں دے ذاکراں دے منہ وچ ہو رہے، جو انہاں دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے وہ انہاں دیاں مجلساں وچ کوئی نہیں، جو انہاں دیاں مجلساں وچ وہ انہاں دیاں کتاباں وچ کوئی نہیں۔ وہ دی وجہ ہے کہ اگر ایک کتاباں لے حقائق اپنی قوم نو دسن تے مڑ 35 لاکھ تے تھلا کہیں پڑھانا، انہاں کہنا بھی سانو تو تساں میں ٹرک دی بتی مگر لائی پھردے ہو،
انہوں نے پیسے کٹ لینے تا کر کے اپنی کتاب میں اپنی کتاباں کی گل نہیں کر رہا، انہوں دیاں دی کر رہا۔ میں آنا ظالموں تہاڈا مذہب جی ہو جا بھی ہے، کوڑا جی ہو جا بھی ہے، کم از کم جیڑا تہاڈیاں کتاباں چ لکھیا ہوا ہے اپنی قوم نو مار کے وہ تو دسو جا۔ توجہ ہے؟ میرا میں سنی ہے مولوی، میرا حق یہ بنتا ہے جو ساڑیاں کتاباں چ لکھیا ہوا ہے میں اپنی قوم نو دساں۔ ہر مذہب والا کم از کم اپنی کتاباں دا دسے، اور آپ دستے نہیں جدو میں دسنا مڑ کبڑی جاندے۔ توجہ ہے جی؟ اور کتاباں انہاں پیسے لا کے لب کے حوالہ کاٹ کے جدو دینے ہیں، مڑ جدو پھس دیں گلاں دو کر دیں، اسی انہوں مندے ہی نہیں۔ اور جتنے کہ میں مولوی لسٹ گنے وہ سارے تو ہاتھ دھوتے بیٹھے ہوں، مگر ایک دو رہے گا کسی دوست کو ویلے ہو جائے۔ تو جو تھوڑیاں کتاباں چ لکھے ہوئے ہیں کم از کم وہ قوم دسو تاکہ تھوڑی قوم چانن ہوئے کہ ایسا کہڑے پاسے ڈھونڈے پھرنے ہیں۔ تو بہرحال دوستو منصب ممبر دا یہ تقاضا ہے کہ باویں کوئی پریشانی آوے مصیبت آوے حق بیانی کر دیو، ایو نبیاں دی سنت ہے، ایو ولیاں دی سنت ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کلندر دی شان بے نیازی بیان کر دیا، فرماندہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ تو عزیزان گرامی، میرا یہ موضوع میں دی ابتدان وضاحت بھی کر دینا کیونکہ آج کل میرے اپنے نظر بہت زیادہ رکھی جا رہی جیڑے ایجنسیاں آلے انہوں ہڑپے دے شہر دے چکلے نظر نہیں آئے، انہوں قاری عثمان دی مسجد نظر آگئی۔ وہ ون سائیڈڈ ہو کے کسے مذہب دی سائیڈ لے کے میری تقریرہ میں آندے لکھ دیں تے پھر بلیک میل کر دیں۔ میں انہوں نے بھی دس دیں قانونی راہ میں تھوڑے واسطے نہیں جائیں گا، میں نے مجبور نہ کرو کہ میں پھر وہ رستہ اپناواں، بندے دے پتر بنوں۔ میں جتنی تقریر کرنا آئین پاکستان دے خلاف نہیں کرتا، میری ہر تقریر آئین دے مطابق ہوتی ہے۔ پاکستان دا آئین شک نمبر 20 میں نے اجازت دے رہی کہ میرے مذہب دے اگر کوئی حملہ کرے تو میں دفاع کرنا پورا حق رکھنا۔ اگر آئین چے شک نہ ہوئے میں ذمہ دار۔ فرقہ وریت تو ہوتی ہے جڑا کسی دمو میں جا کے بولنا، اپنے مذہب دی گل اپنے گھر بیٹھ کے اے پاکستان ہے مرزائی نہیں کر سکتا ہے۔ جدو مرزائی کر سکتا ہے میری گاڑی تکلیف ہے بولے۔ جدو میرے مذہب نو کسی آخنا ہے کہ تسا ماتم نہیں کرتے، تسا قاتل ہو حسین دے، تے میں اے جدو جملہ سننا ہے تے میں آئین پاکستان دے تحت پابند ہو کے اپنے مذہب دے دفاع دا پورا حق رکھنا۔ میں اے دسنا ہے آج دے موضوع اسی یہ کام کیوں نہیں کرتے جیڑے کرتے ہیں سادہ ماندر کوئی طلب وجہ ہے کہ ابتدان وضاحت کر سکتی کیونکہ کوئی نہ کوئی سیر سکتی بیٹھ ہو سکتی کدھے نہ کدھے چلو آج مولوی دی گل لکھ لو۔ تو دوستو شہادت ایک عظیم منصب نعمت ہے، یہ ایڈی بڑی نعمت ہے کہ کائنات کا سردار امام الانبیاء نبی سلطان ہمیشہ یہ دعا مانگتے سن، یا اللہ میرا دل کرتا ہے تیرے رستے میں شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا۔ میرے رب کائنات نے محبوب پاک بار بار یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میں شہادت دے میں مڑ زندہ ہوا، مڑ شہید ہوا، مڑ زندہ ہوا، مڑ شہید ہوا۔ اور حدیث دے لفظ میرے نبی فرماتے ہیں علی جیڑی شے میں اپنے واسطے رب کو منگنا وہ تیرے تے تیری اولاد واسطے بھی منگنا۔ اور کو سیانا بندہ جڑا رسول رب کو اپنے واسطے شہادت منگتا سی کی گل علی دی اولاد
تو حضور نے فرمایا میں جڑی شاید رات کو اپنے واسطے منگنا وہ تیرے واسطے بھی منگنا، تیری اولاد واسطے۔ تو پتہ چلے حضور اپنے واسطے شہادت منگتے سن، علی پاک تے علی دی اولاد واسطے بھی شہادت منگتے ہیں۔ ہن تو سیانے بندے ہو، جڑی شے بار بار منگی جاوے، منگی ہوئی شے جدوں مل جاوے وہ تو شکر ادا کری دا کہ پھوڑی ڈالے چلو۔ علامہ اقبال فرمائے سے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مومن دی زندگی دا تے مقصد ہی ہوتا ہے میں نے رب شہادت دے چھوڑے۔ اور نبی خود منگی، میں تمہیدن گل کر رہے حوالے میں کہا دے رہے۔ اگلی گل حضور علیہ السلام نو پتہ سی میرا پتر حسین شہید ہونے ہیں۔ کربلا دی مٹی جبرائیل نے دیتی ہے، میں تفصیل اتنی جانا چاہتا فرمایا جس دن مٹی لال رنگ وچ بدل جاوے سمجھیا جے تہاڈا پتر شہید ہو گیا تو اس میدان وچ میرے نبی نے وہ مٹی سلمہ نو دیتی کہ جس دن لال رنگ وچ بدل جاوے سمجھی کربلا دے میدان وچ میرا پتر شہید ہو گیا ہے۔ ہن پتہ رسول نو ہے سی میرے بیٹے شہید ہونا ہے، جے ایڈی بڑی مصیبت تو ڈرانا یا بچانا ہوندا تے نبی دعا چا منگدا، جڑا نبی یہ آکھے مولا عمر دے دے رب او دے دیندا، جے یہ آدھا شہادت ڈال دے تے رب ڈال نہیں سی دینی۔ اور اللہ دے نبی نو جدوں پتہ لگیا میرے پتر شہید ہونے انہیں نہیں آکھیا مولا ڈال دے، میرے نبی دعا منگی اللہم آدل حسینہ صبر و اجرا، یا اللہ سخت گھڑی آئے گی میرے حسین تے، میں تیرے دعائے نہیں منگدا انہوں ڈال دے، نا جدوں او وقت آوے میرے حسین نو صبر دے اجر عطا فرما، میرے حسین نو صبر دے اجر عطا فرما۔ مڑ میرے نبی دی دعا سی میرے لجبال حسین صبر دی بھی انتہا کر چھوڑا۔ ایک تو ہوندہ نا پریشانی آ جانی تے صبر کر کے تے برداشت کر لینا، حسین نے نہیں کیتا، پریشانی آئی پتر دیتے صبر نہیں کیتا بلکہ ہر جان دے کے اللہ دا شکر ادا کرتا۔ یہ اتلا درجہ ہے، صبر تے ہر بندہ کر جیسی، تیرے میرے تے کو پریشانی آ جائے 4 دن کے بعد آپ کو صبر کرتا، لیکن حسین پاک دا مقام صبر تو بھی اعلیٰ سی، انہاں ہر جان دے کے تے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے۔ تھی جو عرض کی سونیا تو منگتا جا حسین دیتا جیسے۔ میں حدیث پاک پڑھی، میرے نبی نے فرمایا شہید نو جڑا زخم ہوتا ہے نا او دی تکلیف اتنی ہوندی ہے جی میں کیڑی چک مار جائے۔ میں بڑا پریشان ہوا بھئی کیڑی چاک مارے تیرہ تلوارہ نال جسم چھننی ہے، سر تن تو جدا ہے، داد حضور فرما رہے ہیں کیڑی جنی ہو رہی بجا کی۔ جدو سوچ کے مڑ اللہ دا قرآن پڑھے آتے یوسف علیہ السلام دا قصہ پڑھے آتے گل سمجھ آ گئی۔ جدو حضرت زلیخا نو مائیاں تانا دیتا کہ تو ایک غلام تے عاشق ہو گئی ہے، اگو زلیخا کہنے لگی تو سا غلام تاں ستیوں ڈٹھا جو نہیں، یہ ویکھیا ہوندہ تانوں پتہ لگ جاندہ بھی کیش ہے۔ ادھر آپ نے عورتوں نو سیب تے چھڑیاں دی دیا، ادھر حضرت یوسف نے فرمایا ذرا حسن کو پردہ اٹھا دے۔ آپ نے جو ہی پردہ اٹھائے انہاں سیب کٹ دیا، انگلاں کٹ دیا، درد محسوس نہیں ہویا۔ جیڑی عورتوں کی نظر حسن یوسف دے ہوئے انج مست ہو جاون درد نہیں ہوتا، تے جس حسین دی نظر حسن رب ذوالجلال دے ہوئے اور درد کیوں ہو سکتا؟ تو عزیزان گرامی اے ساڑھے سن 65 دی جنگ وچ کوئی فوجی شہید ہوئی سن، جدو ناندہ دن ہوتا ہے فوج کی کرتی ہے؟ بولو اچھا بولو جن بولو، یہ صحیح کرتے ہیں کہ غلط؟ نہیں میرا خیال ہے غلط کرتے ہیں۔ انہاں دا حق کے بڑھنا ہے بھی 5-7 ذاکر سکتے ہوں، وہ 2-4 مولوی نماز ذاکر سکتے ہوں، فوج دی کرسیاں لگیاں ہوئے، ادھو ایک کان دے ہاتھ رکھ کیا کر حال ہوئے تیرا کاکھ نہ رہا میجر بھٹیا تو فوج دی حال ہوئے جی اگلے سال ایک فوجی بھی بارڈر تے رہ گیا تھا۔ اور نہ نام رات پچھلے حالات دے کی کھلنا سامنے ساڈا
کسی میسج بھیجیا قاتل ہیں جو مقتول کا ماتم نہیں کرتے، تو کہ قاتل ہو تو رتا نہیں ماتم کرتے. میں پھر انہوں جواب لکھیا ہے جس طرح سے نام در خشندہ حسین کا ہے اسی طرح سے کام تابندہ حسین کا. قرآن میں ہے مت کہو مردہ شہید کو، ماتم کریں تو کیوں کریں ہم زندہ حسین کا. اور دوستو اگلی گل جڑی یہ تمہیدن گلاں سمجھیں. ایک شہادت کا ذکر کرتے ہیں آج کل تواڈے مولوی ملازم حسین ڈوگر جعفر قریشی یہ ساریاں بیماریاں ایران دی ہیں، بڑ سنیاں نو گئی ہیں، لبادہ اوڑ کے نا یہ بڑ ساڑھے سمیجیاں نو گئی ہیں. یا کو ساڑھی قوم دا اللہ حافظ ہے انہا سننی آواز انہا کو گیندہ دیکھنے انہا ماشاءاللہ آواز سننی بس یہ نازت عالم دے مفتی دے امام دے ہونے کوئی نہیں. وہ میں کہ جب تو سیٹے آواز دے عاشق ہو تو مڑ موت دے خود دوسرے سن لے انہاں دی آواز دے نہ تو ہی کہتے بھی چنگی عطا کر کے جڑا ہوئی تھے 5 سال پہلے امامت کرتا رہے اس سے مسیح دے وہ ہون مذہب اس بدلے ہے. اور جو کلیپ چلے آتے ہو مہینوں بندیاں جناب اندر ادھر سوال شروع تھے ہو واٹس ایپ میں جی تواڈے نال رہندا سی او میں کہا میرے نال رہندا سی تو میں کی کراں میں وعدے لیندا نہیں سمجھ آئی. سچا بھرا بھی میری ماں ہو جائے تو بندہ کیا کر سکتا ایسے تو ایک کے گھر جاؤ کرائے طرح مدد تو لکھیں گے. یہ ہے میری گل چشتی اپنے قول و فعل کا ذمہ دار. میرا جہان ہے 6 پوترے میں ملائے نے مجلس کہہ رہے ہیں میرے مرن تو بعد اگر وہ سنیت کا غدار بنے تو میرا ککھ نہیں لگتا. توجہ ہے جی. میرا بھرا کوئی میرا کوئی رشتہ دار اگر سنیت کا غدار بنے میرا ہونا نہ اس جہان تعلق نہ اس جہان تعلق. غریب ہوئے میرا خون کا رشتہ نہ ہوئے سنی ہوئے چشتی اتھے بھی ہوتا ہے اتھے بھی ہوتا ہے. سانو کسی رشتہ داری نہ نہیں تعلق داری نہ نہیں. خیر بہرحال انہیں مذہب بدلیا جڑے چند تکیاں دے ویک جاویں مڑ جو میں ایک ڈنڈا دیتا ہے دیتا سونا کر کے نیٹ دے اتے موجود ہے. آج انہوں پتہ سی کہ میرا آپریشن ہونا ہے. انہیں پیر محل جا کے مفتی وسیم صاحب ہے اثر تو بعد انہوں جا کے آدھا میں نے کلمہ پڑھا دوبارہ مسلمان اتھے جا مسلمان ہویا کلمہ پڑھیا سی. میں نے پھر مبغرب کے بعد ہی کلمہ پڑھ کے نا فوراں ہی آکے اس مورتی نو چشتی نو فون کر کے ٹھل کہ رات دی توا نہ لگ میں پھر مفتی صاحب میں نے فون کیتا میں جس وجہ تو پھر زیادہ ہوں نہیں اس کو نہ کہ جس وجہ تو اٹھے دا ویڈیو کلپ یہ دی تجدید ایمان دا او کلپ اعلانیہ توبہ دا اور تحریری فتوہ یہ تو آٹے تک پہنچ جاسی آج بلا جائے. لیکن چونکہ میں عوام مدسلی ہویا سی میں وہ یہ وضاحت کر چھٹی اگر سویرے ادا اعلانیہ توبہ علا کلپ نہ آیا تو انشاءاللہ جمعہ علی دن گھوڑا کاس نہیں جائے. عزیز ہے گرامی کوشش میری ہی ہو سی میری نیت بڑا بھی جانتا کہ بھٹکیا ہے اللہ کرے صحیح واپس آئے. باقی جب تو صاحب کو نا وہ پڑھ کیوں ہے اس میں پوری تقریر سنی ہے وہ میرے کو لائے کرے وہ جنہیں کھڑے نا انہوں نے ٹراک دی بتی مگر لائے کلا بیادہ میرے کو قومت ایران دی ایک چھپیاں کتاب ہے اور ایمان نہ دسو پاٹے کو لیتے 5 سال رہا کیڑی کتاب کٹی اس پنجہ سال انہوں نے بیادہ میرے کو قومت ایران دی ایک چھپیاں کتاب ہے اور میں کو لکھا میں کہا نام راز کوڑ ماری اندر میں دیر کو پاکستان دکھائی نہیں دیکھی قومت ایران اللہ بچہ پھرتا ہے قومت ایران یہ کتاباں دیتا بمبا ان یہی ہو گیا یہ تیری محنت ہی بول رہی ہے نا. اور کوئی حسد لاکھ والی کرے چشتی 2.5 سال ہوئے تھے چشتی دی محنت دستی پئی محنت دستی پئی ہے کہ مسلک کا کام ہوئے
اور یہ میرا کوئی کمال نہیں، اس مالک لے ہے۔ کیوں جے رب ملدہ نادیاں دھوتیاں تا ملدہ ڈڈونا مچھیاں ہو، جے رب ملدہ بہت منایا تا ملدہ پھیٹا سسیاں ہو، جے رب ملدہ جتیاں سٹیاں تا ملدہ دانڈا کھسیاں ہو، رب انہوں ملدہ باہو نیتا جنا دیاں اچھیاں ہو۔ کڑھائیاں سالے میں وہ چنکا کڑھا چھڑیاں جنہی اندر کو پنجہ چنے نکلے۔ میں کسی کو ماریا تو نہیں کیا ہوں جی بکھی پیا کسی کو کسی نے گال کٹی ہو حوالے دیتے ہیں وہ نہ سازشہ ہر سازش کر کے ہٹ گئے ہجے بھی جاری ہے۔ میں انہوں بھی دس دے مار تُسا کر دیا ہو جنی دیر رب میرے تو کام لینا ہے تُسا سارے کٹھے ہو جو میرا کاکھ نہیں کر سکتے جب تو رب نہیں لینا ہو تو میں ایک بندے کٹ دوں تو عزیز آنے کی رامی این دے کور مار کے میرے کل قوم تیران دیا کتاب بند میرا مطالعہ بڑھا ہے وہ تو انہوں بھی پتہ پنجہ سالہ دی کیڑا قوموں نے تو انہوں بھی کھایا ہے توجہ ہے اور میں کیا آنا کو ذاکرہ تیرے سمجھ نہیں لگتی تو یہ قوم ایران دی گال نہیں پہ کرتا ہے کچھو قوم میں دی گال پہ کرتے ہیں تو بہر حال عزیز آنے کی رامی دعا کرو میں تیری واپس آنے اللہ کرے دے یہ توبہ کی کسی کو سچ ہے آنکھو آنکھو انہیں ایک شہادت کا ذکر کر دیں اے ذاکر نما مولوی ایک ذکر کیتا ہے اللہ دے قرآن میں ہون تو سکن اندر ہی دیکھیا جی قرآن میں ارشاد ربانی فرمایا وَيَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ جڑے منہ پاڑ کے آدھے نعوذ باللہ نبی مر گیا ہے وہ کمینیوں تو انہوں شرم نہ آئی رابعہ دا شہیدہ نبی نہیں آکھنا رابعہ دا شہیدہ نبی مردہ نہیں آکھنا یہ تو تریہ درجہ شہید تھا یہ تیسرے درجے آلے مردہ آکھنا تے کی سوچنا بھی نہیں تے جے دے صدقے شہید نوے زندگی ملی ہے اس مصطفیٰ دی زندگی دا عالم کی ہو سکتی اور دیکھو اللہ کی میں انداز نہ دھیان فرمایا بل احیاء وہ زندہ ہے مولا ہیں کتھے زندہ رکھتے ہیں اپنے رب کو مولا کرتے کی لیں فرمایا ویلے نہیں بیٹھے یرزا کو اچھا ہو ریسک بھی لیں کی لیں گے اچھا ریسک بھی لیں گے ہیں شہید ہو گئے اللہ کو الٹور گئے ریزق کے لیے ریزق مردہ لیتا ہے کہ جیندہ لیتا ہے اچھا بول اگلی گل
فرمایا شہادت تو بعد جڑا انہوں میں مرتبہ شان عزت مقام دیتی ہے بیما آتاہم اللہ من فضلہی اپنے فضل او کی کرتے پہن فریحین وہ خوش بیٹھے یعنی حسین پاک شہید ہوئے تے جیڑی اللہ انہوں شان عزت مقام دیتا او دے ہوتے خوش بیٹھن او خوش بیٹھن پچھلے روندے بیٹھن او خوش بیٹھن پچھلے روندے بیٹھن اور اگلی گل قرآن آدھا انہوں نے ترجیح کیے انہوں نے چاہت کیے رب فرماندہ لم یلحقو بہم او اے آدھے پین جڑے پچھلے بیٹھن نا اے ساٹے ذات چل کے دے ساٹے نار رہ جاون تاکہ انہوں اللہ ہی شان عطا کر دے وے حسین آدھا پچھلے بھی آؤ اے آدھے تو کیوں گے ہیں توجہ ہے تو جو پھوڑی ڈال ہے پھوڑی اور ایتھے میں آپ ایتھے بیٹھے ہیں میں بھی روئی جا رہا ہوں تُس بھی روئی جا رہے ہو تو کوئی سائی ٹپے وہ کہ یار کیا رو رہا وہ کہ نہ تو پچھلے شہید ہو گئے سن دین تے تاں پر دین تے شہید ہو گئے تے روندے وہ تو کی تاثر جائے گا بولو اور تاں کر کے تو جدوں تے شہادت ساڈے مولویاں دے تھی آئی نا بیان کرنی ساڈے بندیاں وچوں شہید ہی پیدا کوئی نہیں ہوتا تاں کر کے ہوں ساڑھے چھوڑ آتے ہیں شہید ہونے کو جی تو بڑا چاہتا ہے مگر سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں توجہ ہے اور شہادت ہمیشہ اس قوم میں پیدا ہوندی ہے جنہیں شہیدہ رو کے نہیں سلام کر کے مندے ہوئے اسا ہائے حسین کھانے نہیں اسا نیا پار حسین اسا نیا میرا سلطان العارفین بولے ماں حسین کی شان جان کر دیکھ ان کی میں بولے سلطان العارفین فرماتے نے عاشق سوئی
مسلمانہ توجہ کری نبی دی صحبت رہنا لی صحابہ ہوئے او دا پتر شہید ہوئے او دے جنت جاوے دے خوشی مناوے نواسہ رسول ہوئے او شہید ہوئے اور کلہ جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانہ دا سردار بن جاوے او دی شاندار نالا کون کر سکتا اے صرف وہ جنت گیا ہے تو ہستی پہ ماں بے جیڑا جنتی جوانہ سردار بن جائے الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل جنہ میرے نبی فرمائے حسن تو حسین جنتی جوانہ دے سردار ایتھے ایک لوگ گل بھی کرتے ہیں کیونکہ عقیدت دی سفرے ضروری ہوتی یہ حدیث بڑی پیش کی تھی جب لیکن اس سے حدیث جتھے ایک کھلوتی یہ دے پچھلے پاس ایک حدیث اور کھلوتی ترمذی شریف وہ کہڑی ہے میرے نبی فرمایا حاضانی سیدہ قبول اہل جنہ میرا ابو بکر تے عمر جنتی بوڑے ہیں سب ابو بکر تے عمر جنتی ایک حدیث سنی نہیں حدیث کیوں انہا مولویاں تک ابو بکر عمر کچھ بجایا ایک حدیث کے بار بار تو ساری قوم دے بچے نو لٹائی ہو گئے نبی دے یارہ دی یہ ظلم ہویا ساڑھے ایک پاسا رکھیا دعا چھٹیا میں نے ایک آنکھر لگا گا اے ہون تجھے حدیث کی تو پڑھ مگر تینوں کیا مرور اٹھے اگر حضور دی حدیث ہے جنت سے بڑھا ہونا ہی کوئی نہیں توجہ ہے جنت سے بڑھا ہونا ہی کوئی نہیں جو تو بڑھا ہونا کوئی نہیں بڑھے ہیں سردار کی لئے بنا سکتے ہیں انہیں سوال پڑھتا ہے سوال بنتا ہے ایسا لڑتے نہیں تو سوال کرو سودا تھوک دل لڑنا ہونا ہوتا ہے جنہوں کو شاہ کا ہی ہو میں کہا جی تیرا سوال بنتا ہے لیکن میں کہا میں نے دس یہ جنت سے بڑھا کوئی نہیں ہونا تے مڑ نبی حسن حسین واسطے آخ دیتے جنتیاں دے سردار ہیں اوتھے شباب دی قید کیوں اوتھے شباب دی قید کیوں یہ نبی اوتھے شباب دی قید لائیے تے کیوں لائیے جو جنت ساری جمعان ہوتا وہ قید میں جنتیاں میں سردار لیکن نبی قید لائیے شباب اہل جنت میں کہا گل سنے بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی اوتھے شباب دی قید سی ایتھے بوڑے دی قید سی مڑ مفسرین نے شارحین نے ایک بند کی تھی انہاں کہ اوتھے نہ لے جاؤ جیڑا ایتھے جوانی اچ مریا مومن او دے سردار حسن دے حسین حسن جیڑا ایتھے بوڑھا ہو کے مومن مریا او دے سردار ابو بکر دے عمر حسن گل ایتھوں بھی اوتھوں جو ہے سمجھ آئی کہ اگلی دیکھیں پوچھو آجت حوالے پین تھکے تو نہیں آجت حوالے پین آجت میں صرف گلہ کر رہا ہوں عزیز آنے کی رابی اگلے دن میں تقریر کرن گیا تو وہ نوے کیا کوئی جو کتابہ دو انہوں ایک پچھ چکا کہ لگتا ہے سالیاں پڑھ سکتے لگتا ہے ساریاں پڑھ سکتے اے چھوڑ دے نہیں چلے گا لیکن میں جلدی پڑھتے سر وزیر آنے کی رابی ہونے جرا جنتی جوانہ دا جا سردار پڑے انہوں تے ہاس کے سلام پیش کرنا چاہیے واہ حسین تیری عظمت تو قربان تو اتنی بڑی قربانی جو پاس ہو کے متھے تے بال نہیں آوان عزیز آنے کی رابی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ماں حسین دی نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی میں نے کہنے لگا حسین حسین کیوں کر دے ہو میں کیا چلیا تین حسین نلویر کا دا نبی دا خون ہوئے تے مفسرین تے لکھے
جیڑی نبی پاک دے جسم اطہر قبر شریف دی مٹی بھی لگ دی او مٹی کعبے تو بھی اللہ ہے عرش مولا تو بھی اللہ ہے جیڑی مٹی صرف نبی دے جسم نہ لگے او دی شان بن جاندی ہے تے جڑا مصطفیٰ دا خون ہوے جڑا نبی دا خون ہوے او دی شان دا اندازہ کون کر سکتا ہے پر عزیزاں نے گرامی میرے پاک نبی نے اے نہیں آکھیا یا اللہ ٹال دے بلکہ عرض کیتی مولا جدوں وقت آوے میرے حسین تے اینو صبر تے اجر عطا کری ہن میں جڑی گل کرن لگا اساں اہل سنت و جماعت وابلا کیوں نہیں کردے بے صبری کیوں نہیں کردے منیاں مودیاں کیوں نہیں کردے روندے پٹدے کیوں نہیں چھوڑو ول کیوں نہیں کردے اساں صبر کرنے ہاں ساڈا طریقہ اے وے انہاں دی یاد دیاں محفلاں کرنیاں انہاں دے نام تے لنگر پکا کے ونڈ دینا انہاں دے روحاں نوں ایصال ثواب کرنا تے انہاں دے کماں تے چلن دی کوشش کرنا اے دا نام حسینیت سبحان اللہ اے دا نام ہن میں اپنے دلائل والے پاسے آواں قرآن تو گل شروع کرنے لگا سورت پارا دوسرا پارا اللہ رب العالمین نے سورت بقرہ آیت نمبر 156 ارشاد ربانی نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ یہ جی کہ بلا غور کرے آگے رب نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمَاتِمِينَ کچھ خبر اے نہیں آکھا وبشر الماتمین بھی خوش خبری ہوئے ماتمین اے نہیں فرمایا فرمایا وبشر الصابرین محبوبہ خوش خبری ہوئے صبر کرنا الذین اذا اصابتهم مصیبہ جدوں انہاں نوں کوئی مصیبت پہنچے او کی آکھ دے باویلا نہیں کر دے شور نہیں کر دے ہائے وائے نہیں کر دے بلکہ کی آکھدے نے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اساں سے رب والوں آئے او دے والی لوٹ جانا اے جملہ وہ بولتے اس کو اگلا کوئی جملہ اور میں ایک تفسیر اہل سنت لیاؤ مجموع پہ اہل سنت دی کتاب دی چنی کرنے اس آیت کی تفسیر شیعہ مذہب دی مستند تفسیر قرآن دی مجموع بیان اے نمی آئی میرے کو ایک جمعہ دے خدا بھی دیتا ہے اے آج دوسرا حوالہ دینے لگا اس سے آیت دی تفسیر کرتے ہیں نبی دی حدیث بھی لے آیا ہے تو امام جعفر صادق تو روایت بھی لے آیا ہے اے جڑی عبارت ہائی لائٹ ہے تو کیمرے دیکھ کے کرو تاکہ جڑا ویڈیو دیکھے وہ میرے تے نہ کبڑی وے لکھن والے اپنے تے کبڑی وے اونچا بولو سبحان اللہ عزیزان گرامی مجموع بیان میرا انہوں نے مفسر تبصری لکھتا ہے قال لما آتا علی بن الحسین زین العلی انہوں نے مفسر لکھتا ہے آدھا جناب وقال علیہ السلام من اصیب بمصیبت فاحدث استرجاعا وان تقادم احدها قدم اللہ له من الاجر مثل یوم اصیب وروی الصادق علیہ السلام عن آبائه عن النبی قال اربع من كن فيه كتبه الله من اهل الجنة من كانت اسمته شهادة والله إله إلا الله ومن إذا أنعم الله عليه النعمة
قال الحمدللہ ومن اذا اصاب ذنبا قال استغفر اللہ ومن اذا اصابته مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. شیعہ کا مفسر تفسیر یاد ہے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کو کوئی مصیبت آوے وہ صرف اتنا جملہ بولے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ انہوں بھاوے وہ مصیبت آ کے گزر گئی ہوئے لیکن پھر اسے دن انہوں یاد کر کے صرف اتنا جملہ بولے فرمایا اللہ انہوں ہی ثواب دے گا جنہ پہلو مصیبت آمن دے صبر واری دیتا ہوئی انہوں ہی ثواب دے سی جنہوں نے پہلے صبر دیتا ہے. اگوا دا امام جعفر صادق اپنے آبا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں 4 خصلتاں ہون اللہ انہوں جنتیاں وچوں لکھ دیتا ہے. پہلی خصلت جس بندے دی ڈھال لا الہ الا اللہ ہوئے. دوسری خصلت اللہ والوں انعام ملے نعمت ملے دیو آکھے الحمدللہ. تیسری خصلت اگر گناہ ہو جاوے تقاضہ بشری دے مطابق وہ انا کہ استغفر اللہ. تے فرمایا اگر مصیبت آوے چوتھی خصلت تے آکھے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ مصیبت آون دے جڑا بندہ اینا جملہ بول دے وے انہوں جنتیاں بچوں لکھ چھڑ جاوے. اور یار سیانے بندے ہو میں قرآن پڑھے ہے تفسیر انہوں نے تفسیر چکی تھی یہ انہوں نے سنت مطابق روایت امام جعفر صادق یہ چھپی ہوئی بھی ایران دی ہے میں گھر نہیں چھپی قوم دی ایران دی. اب ایک لمحہ مڑے نہ کیا پتہ نہیں میں بھی وہ طرح ٹول مار کر اور تو لکھی ہویا تیران گا. ہون میں یہ چاہنا کدی انہوں نے ذاکرہ نے یہ کتاب کی گل کر کے اپنی قوم نے دسیا کیا انہوں نے دسیا لکھیا تو پہ جب لکھیا پہ دسیا کیوں گے دسیا پتہ کیوں گے نہیں وہ روٹی بند مڑ قوم ناندی قوم دا مزاج بن گیا بھی ذاکر وہ سنو جڑتا وہ بھی روئیں دو وہ ہون ذاکر چنگی سور لا کے تے لمبی ڈھیک لا کے آکھنا یا حسین با کا اللہ معاف کرے تیرا گھوڑا راتی دھوپ تے کھلوتا رہا اونا رومن کا ڈانا ہے کجرائے نہیں پوچھا بھی راتی دھوپ آئی کیڑے پاس دو آئی انہاں تو مزاج بن گیا ہے. اور میں نے ایک بچہ ہے 3 سال کا اسلم صاحب انہوں نے واٹس ایپ میسج بھیجا کسی چاہر تو ان پیادا تمہارے ملا منوانے تمہیں صحیح بات نہیں بتاتے. میں کہا کتے آ تو ساٹھے مولوی سنے تو تمہیں آج تیرے ابے تیری گال سدھی نہیں دستے جڑیاں تواڈے وڈکے دی کتاباں وچ لکھی ہوئی ہیں بغیر ذاکر لگے بعد پوچھے کتاب تواڈی ہے اگر ہے پھر لکھے یا نہیں اگر لکھے تو پوچھ کھدیا ہو بیان کیوں نہیں کیتا مڑ گل تساں لکائی کیا سا لکائی وہ جاگ دے پہ سبحان اللہ. میں کل جنگ بولیا جنگ ایتھے تو کچھ نہیں بندے نال سن میرے پنڈ 1200 بندے دا مجمع سی تے تینوں پتہ جنگ کی ہے سپا دی کھوٹ تے بیٹھ کے بولے 4 مولوی ساتریہ میں سو میرے تو 2 پہلے پہنچ گیا چوتھا میرے تو بعد سی برحال چوتھا پیادہ ہے بیس تو پیچھے میری گیر کرانی گھٹی ہو دی میرے نالو بڑی سی طبیعت ہو دی میرے نالو بھاری سی لیکن گال قاد نہیں لڑتے جگرے لڑتے
میں اللہ دے فضل اور حدیث نعمت واسطے گل کر رہا ہوں. میں اتھے بولیاں اتھے اشارہ کر کے اس مذہب ال بولنا مشکل ہے. میں باقاعدہ نا لے کے نہ دی ایک کے کتاب میں اکو کرتا ہے چوک کے کہ اتھے آدھا رہا جیڑا دیتا حوالہ غلط ہونے مجمع چوٹ کے ثابت کرے ایک کے حوالے دا ₹1,00,000 ہونے دے کے جیسا دوسرا میں کہا دیتا صرف کرایہ تے میں تو آنوں ایک کے حوالے ہوتے لاکھ دی آفر پہ کرنا آجے بھی سودا مارا اچھا بولتا اور میں پہلے بیچ بندے پھرتے سب بیچ کے کالے کپڑے بھی پائی وہ میرے جنہیں نالان اور ڈرے ہیں بھی یارے تا بیچ بندے کی نہیں ہو نوے بھی چھنے استاد کا سنے بھی چھاٹیے ہی نا اور میں کہا لو نا میرے نال دے وہ ٹوئے جڑا دو پوتر بخشا گیا توجہ ہے جی اپنے کوئی پتہ نہیں کتھے کی ہو جانا ہے آگئی بندے بچارے میں دھمکیاں دے کے ٹرینڈن میں کہو تو دا کتنے بندے ہو میں سیر تے کمر بندی بنا تو سا میرے واسطے جمعے ہی نہیں میں چنگے چنگے ساپلہ داڑی پھرنا اس علاقے سے نواب انشیئے ایم پی ایم این اے ہوئے ساری طاقتہ ہوں نہ بولے میرے کو ہکو طاقت مصطفیٰ دے دی میں بولیا نیٹ پہ تقریر آجا سی اور چھانگ دا تاریخی جلس ہویا اور میں جدو نکلیا پنڈال جو پچھلے مولوی نے سنیا ہی کوئی نہیں امام ساری میرے مگر کوئی میرا سینہ چومے کوئی ہاتھ چومے جدو میں گھٹی تک پہنچا سارے بلیٹ گئے انہاں کے گھٹی دا گیٹ بعد کھولی پہلے اگلے دا مورم دا آمن دا وعدہ کر کے جا او میں آگیا میاں جو سال پہ ہے انہاں آگیا تو رہے جندہ ایسی رہی ہے آنا تو یہ وعدہ کر جب وہ زندگی موت اللہ دے کو وعدہ کیتا نہیں ہے وعدہ کر کے آیا مجھا پتہ کی یہ میرا بھی کمال انہاں لوگوں میں دین دی تڑپ سی میں ویکھیا انہوں نے دسن والا کوئی نہیں سی آج دسیا تو انہوں نے چاہت ہوئی انہاں کیا ساڑھے دے علاقے دا بیڑا خرق کر دیتا ہے نا جاہل مولوی آج حقائق کے پردے اٹھے تو دوستو وجہ کیے میں صرف ایکو گل کرنا اپنا تو ایک ہے اصول زندگی نیازی جو ان کا نہیں وہ ہمارا ہو نہیں سکتا میں انوانا اپنے ذاکرہ نو کچھ جنہ لکائیں گے ایسا تو دستے ہیں اپنے ایک حوالہ ہو گیا دعا دے اوہی اللہ رب العالمین دے قرآن میں جو 28واں پارہ سورۃ الممتحنہ اللہ رب العالمین نے فرمایا عورتاں میرے نبی دی بیعت کرو جدوں عورتاں بیعت کرنا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ فرمایا میرے نبی دی بیعت کرو کیڑی گل تے قتل نہیں کرو گے اولاد نو رزق تے دار چ یہ قرآن کہہ رہا ہے لیکن میں اس پاس سے جانا نہیں چاہتا جیڑی یہ دی تفسیر خود شیعہ نے کی تھی وہ سنا تفسیر کمی جان دے ہو ایک ہوندہ کمہ یہ ہوتی نکی بہن یہ ارتضاق سو یارے کیا ہوا کہ یہ دے ویچ نوز باللہ مولا علی میں مچھر لکھے ہوئے ہاں جی یہ دے ویچ لکھے ہیں مولا علی میں مچھر تے مچھر تو بھی گیا گزرے حضور نے لکھے ہوئے بول کے لکھا ہوا سب صفحہ نمبر 36 یہ ساریاں وہ حقائق ہیں جو ہم نے جگر پگھلا کر نکالے ہیں یہ اس کو کیمرے کے آگے کر دو ایران کی چھپی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے مثال دیتی ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ
ذرۃ فما فوقها کہ میں مچھر سے حقیر چیز کی مثال دینے سے بھی شرم نہیں کرتا. رب تے یہ گل کی ہے، کوئی تفسیر وچ لکھیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک. امام جعفر صادق تو کسی پوچھا اے کیڑے مچھر دی گل رب کردا ہے کون ہے؟ کہ او امام جعفر فرمایا او ساڈا پیر علی. یہ سب تو پہلی تفسیر اس مطلب ہوں ڈنڈی دساں یہ میں اردو ترجمہ منگوایا 4 دن چینا کیتا. جدو میں یہ گل ویکھی پچھو کڈی ہوئی اردو ترجمے چ کڑ دیتی نے عربی چ کھلوتی. میں کیا ہوں گلن دو جی تو یہ صحیح ہے تو کڈیا کیوں جی تے جی یہ گستاخی ہے تے جے لکھی ہے وہ کون ہویا؟ مڑ اینو کڈو کتاب چ گل کیوں کڈ دیو؟ اور نہیں سمجھ آئی اینو کڈو گل کتاب چ کیوں کڈ دیو؟ اگو آدھا کہ جڑی مچھر تو بھی گئی گزری چیز ہے وما فوقها رسول رسول میں تاں آکھے گھومی ایلی تفسیر کر دیا. انہوں نے صفحہ نمبر 699 تے اس آیت کی تفسیر کرنے آتے ہیں. حضرت ام حکیم اکرمہ بن ابو جہل او دی بیوی سی، او دے نکاح سی تے نبی پاک نے کول آ گئی آ کر دی حضور جڑا رب کائنات نے فرمایا ہے کہ میرے نبی دی بیعت کرو معروف ہوتے وہ معروف کیے. ہن او معروف کیے خود شیعہ دا مفسر لکھ رہا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گل تے میری بیعت کرو، اج تو بعد کسی دی موت تے چہرہ نہیں پٹو گیاں، واویلا نہیں کرو گیاں، گریبان چاک نہیں کرو گیاں، شور شرابہ نہیں کرو گیاں. کتاب تواڈی لکھن والا مفسر تواڈا نبی پاک نے عورتوں تو بیعت لئی، واویلا نہیں کرنا، شور شرابہ نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، گریبان چاک نہیں کرنا. اور سانو نہیں پتا تسی کیوں کر دے ہو، اسی تے تاں نہیں کر دے کیونکہ نبی بھی روکے آئے، امامہ بھی روکے آئے، نبی بھی روکے آئے، امامہ بھی روکے آئے. ایسا تھا امامہ دے نال دو حوالے یہ بڑے بہن شاہ جی کیوں تو بلا گئے؟ اللہ اکبر رسالہ رسالہ تحقیق حیدری. صفحہ نمبر 322 سب تو مستند کتاب ہی نہ دی حدیث دی فروع کافی. اردو ترجمہ کرنے والے دی فوٹو تو انہوں دس دیسی بھی کیڑے مطلب دا کیونکہ داڑھی نہ دے منہ تیج لگ دیجئے مکھی ماری. اے تصویر بیک لو ترجمہ آپ کی بنے. اے دے صفحہ نمبر 322 تے لکھا ہے امام جعفر صادق سے پوچھا گیا اشد جز کیا ہے، جز کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا اشد جز رونا پیٹنا، منہ پر تماچے مارنا، سینہ کوٹنا، سر کے بال نوچنا، نوحہ کرنا، یہ صورت ترک صبر کی ہے. امام فرما رہے ہیں یہ کرنا صورت ترک صبر ہے، صبر کو چھڑ دینا ہے اور صحیح طریقے کو چھوڑنا ہے. اس نے صبر کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہا اور اللہ کی حمد کی تو اللہ کی مشیت پر راضی ہوا اور اپنا اجر اللہ پر رکھا. اور جس نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا حکم تو بغیر جاری ہوئے رہ نہیں سکتا مگر ایسا کرنے والے کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اعمال ضائع ہو جائیں گے. اچھا انہوں نے اس گال کا ڈر لگ رہا انہوں نے کوئی ہو سکتے ضائع ہو سکتے اچھا بولو وہ ہو سکتے ضائع ہو سکتے انہوں نے ساڑھے کو لگے کوئی انہوں نے کو لگے ہی اعمال میں کل جان گیا ہے حاجی صاحب دلیل ہوئے یہ ہسپتال تو کدی آؤ پنڈا چ نکل کے روڈ تے دھیان کل کالا جوڑا پا ساڈی فرمائش ہے
وہ فل بیک اپ تے بن ٹھن کے جناب انج میں تازہ سروس کروا کے اور جڑے مذہب دی تبلیغ دا ذریعہ عورت ہووے مینوں ایمان نال دسو مولا علی نے حضرت خاتون جنت نو فرمایا عورت واسطے بہتر کی ہے فرمایا عورت نہ غیر بندے نو ویکھے نہ غیر بندہ عورت نو ویکھے اور حسین دی ماں تے کہتا لاوے او دے پردے دا حیا فرشتے وی کرن او دی محبت دا دعویٰ کرن والی سرخی پاؤڈر لا کے بازاراں دی زینت بنے اے حسین دی ماں دے نقشے قدم تے نہیں اے امریکہ دی لیڈی ڈینا کسے کنجری دے پیچھے جڑی حسین دی ماں دے نقشے قدم تے چلے او بابے فرید دی اماں بننی ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید سبحان اللہ اتو حکومت این جنہاں نو پروٹوکول دیں دیئے ایک اینی مٹھی بار مذہب کی خاطر اکثریت کو ذلیل کر دیتا جب دوسری عبادت گاہوں والے اپنی عبادت گاہ میں اپنا کام کرتے ہیں تو ان کو پابند کیوں نہیں کرتے ہو تم کون سی طاقت ہے جو انہیں اجاگر کر رہی ہے وہ پاکستان میں ہمیں الو سمجھا ہوا ہے دوسرے نو دبا کے جڑے صحیح حسین نو من دے انہاں دے دل سے روک کے جڑے ڈرامہ کرتے ہیں گستاخیاں کرتے ہیں تے اہل بیت کی توہین کرتے ہیں انہاں نو اجازت دینی ایسی دولت بھی ہم نہیں چلنے دیں گے ان سیاستدانوں نے ملک کو راہ پر کھڑا کر دیا ہے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ان کو نکر پہ لگا دیا ہے اور جو غدار سے ان کو سر پہ چڑھا دیا ہے اکثریت کیا نہیں پاکستان میں سانو پابند کیوں کیتا جاتا فرقہ واریت خود حکومت کرتی ہے دوسروں کو فرقہ واریت کا تانا دینے والوں جب ہمیں تم کہتے ہو اپنی عبادت کا ہمیں پابند رہو کس نے تمہیں حق دیا کہ تم مٹھی بھر لوگوں کے لیے پورے دنیا کو ذلیل کرو اور اکثریت کو پابند کرو اور وہ لوگ نہ جنازے پر پہنچ سکے نہ کسی سال ثواب کی محفل پر پہنچ سکے پوری قوم کے کام روک کر ان عیاشوں بدماشوں اور تماشوں کو کھلی اجازت دے دینا یہ آئین کے بھی خلاف ہے دین کے بھی خلاف صرف کیا ہے بدماشی کر کے میں کہتا چپ رہو میں نہ بولوں گا کوئی اور بولے گا کتنوں کو دباؤ گے ایک غازی ممتاز قادری کو ان سیاستدانوں نے پھانسی لگا کر کہا ہم غازی دبا دیں گے میں نے کہا تم ظالم جانتے نہیں یہ بازی موت کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہارو گے گھر گھر سے غازی نکلے گا تم کتنے غازی مارو گے سبحان اللہ یہ غازی صاحب تو سزا دیتے ہیں جذبہ نہیں گھٹا سکتے ہو تو یہ دین ہے یہ دین ہے جذبہ نہیں گھٹے گا تیسرا والا اگلا اب میں بتانا چاہتا ہوں اماموں نے تو روکا کیا کنہوں نے یہ مسئلہ ہے شروع کہاں سے ہوا یہ چیز ہے جو حقائق چھپے ہوئے بہار الانوار ہوا بہار الانوار ہوا میں نے ایک کہا ہے کہ موتا امام مالک میں حدیث ہے جب ایک صحابی نے روزہ توڑ لیا وہ چہرہ پیٹتا ہوا بال نوچتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ کیا ہے حضور نے کہا کفارہ دو تو چہرہ پیٹنا اور بال نوچنا یہ تو تمہاری کتاب سے صحابی سے ثابت ہو گیا میں نے کہا پہلی گرفت میری یہ ہے کہ تمہارے نزدیک صحابہ نعوذ باللہ دین سے فارغ ہیں تو جو دین سے فارغ ہیں تمہارے نزدیک تو وہ دلیل بن ہی نہیں سکتے یہ آدم ترے صحابہ کے علاوہ باقی سارے کام جب بڑے نزدیک وہ دین ہے ہی نہیں کہ انہاں دی دلیل تسی لے سکتے نہیں اور اگلی گل میں کہ اس صحابی نے چہرہ پیٹیا کیوں سے
اکھیوں نے جرم کیتا سی نہیں سمجھا نہیں سمجھا میں کہوں نے پیٹیا کیوں نہ کیوں نے انہوں نے کہا تو پھاس گئی جان شکنجے جو میرے میں چکننا راؤن واق محمد بخشا ہونا تھا میرے تمنا ملا باقر مجلسی کہتا ہے جب حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے تو شیعان کوفہ یہ کیمرے کے آگے کر دیں شیعان بھائی میرے اوپر پرچہ دینے سے پہلے اس کی قبر پر دینا یہ خود لکھ رہا ہے شیعان کوفہ شیعان کوفہ کٹھے ہوئے سلیمان بن سرد خرائی کے گھر میں اور امام حسین کو خط لکھا آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں یہ کہتا ہے 18,000 خطوط گئے شیعان کی طرف سے ان صدر والے کون سا کون سا میں نے کہا تھا اصحاب کوفے میں جو ہنسی کوئی اچھا اسے کوئی نہ ہے اگر کوئی نہ تھا یہ تو اڈے آنے میں کیا میں تیری کتاب نہ پوچھا بھی کوفے جو کون پوچھا بولا یہ ہے مولانا قاضی نور اللہ شوستری جہانگیر بادشاہ نے اسے قتل کیا تھا نور جہاں تھی اس کی بیگم وہ اس کا دیوانہ بڑا تھا جہانگیر لیکن وہ ایران کی تھی اسی مذہب سے تعلق تھا اسی کی پشت پناہی سے یہ ہندوستان آیا جب اس نے گستاخی لکھی اور اس نے ایک جملہ لکھا میں عمر تو بیزار ہوں میری عمر دا نا عمر ہے مولویاں تو سمجھ کوئی نہ آئی وہ کتاب جدو چڑھی ایک وقت دے فقیر دے ہاتھ او دا نا سی مجدد الفسانی رحمت اللہ گردن نہ چھکی جس کی جہانگیر کے آگے او مجدد الفسانی نے جدو گل پڑھی فرمایا خبیث کتا بن گیا اے حضرت عمر نو پہ بھونک دے کیونکہ نے عمر نو زندگی نو تشبیح دیتی اس عمر نال مدغم لفظ بولے زومانا کہ جی میں اے عمر بے وفائے زندگی نعوذ باللہ میں او عمر حضرت عمر دی گل کی تھی او بھی بے وفا سی ہن اے دی اس خباثت نو فقیر نے سمجھیا جہانگیر دا مرید سی آپ نے جہانگیر نو سدیا فرمایا شرم نہیں آندی تیرے دور دے وچ ایک نبی دے غلام نو کتا بھونکدا پیا ہے جدو جہانگیر نے سدیا انہیں کہا گل تو لکھی انہوں بڑا مان سی کہ میرے مگر نور جہاں دا ہاتھ ہے انہیں کہا میں لکھی انہیں کتابہ میں چاہتا ہے جدو جہانگیر تخت تے بہندا سی پچھو نور جہاں پردے پچھو کھلو کے ہاتھ رکھ دی سی بوڑو بولتا سی جدو جہانگیر نے آکھا تو کیتے ہیں کہا میں کیتا ہے جلال تلوار کٹی جہانگیر کہنے لگا تلوار میں نو دے اگر دی آئین دا مجرم ہوندہ سزا تو دیندہ اے میرے نبی دے دین دا مجرم ہے جہانگیر ہاتھ نال سزا دے سی جدوں انہیں تلوار پھڑی جڑی مگروں سے کھلوتی انہیں ہاتھ رکھیا ہاں یہ میرا ہے اسے کچھ نہیں کہنا لیکن اگوں کیڑا پاکستان دا کپتان سی یا خادم سی ایک قوم دا خادمی اللہ دعا کپتان ہے دو میں کیویں مگرو لے جو تو چون نہیں چھٹتی کیوں نہیں قوم لڑ لڑ کے آپس اس کمری ہوئی او جہانگیر سی ایمان اللہ جدو بیگم آکھیا خبردار انہوں کچھ نہ کی جہانگیر نے ہاتھ چوک کے پرہ مارے انہیں کہا جانے من جان دے من دا آکھیا سی ایمان دے من دا نہیں سی آکھیا تلوار ماری شیر بھاڑی کے پرہ مارے آئے دیکھو اوپے لکھیا کڑا ہے شہید سالس شہید لکھ دے نہیں میں کہا یہ شہید سالس نہیں یہ قتیل سالس یہ لکھ دے کوفے دے بارے آدھا کوفے وچ سارے شیعہ اگر کوئی کوفے دا بندہ کہ میں سننی ہوں آدھا کو دے کلو دلیل منگی جیسی لیکن شیعہ کو آدھا کوفے والے نا مذہب کیے
یہ ان کی نئی تفسیر میں نے منگوائی ہے، فرات کوفے، یہ چھپی ہوئی ہے بیروت لبنان سے، لکھنے والا ہے فرات بن ابراہیم، اس کے صفحہ نمبر 162 پہ لکھتا ہے ایک بندہ حضرت امام جعفر صادق دے کول آیا، انہوں آپ نے پوچھا تو کتوں ہیں؟ انہوں نے کہا میں کوفے تو ہوں، فرمایا بس مرحبا، تو اڈے نال نہ تو سانوں کسے منے ہی نہیں، اے لکھے اور وہ بہارنا دے کے سدنا لے کون سن، اے سارے پیادن بھی ساٹے مذہب تو علاوہ اتھے بندہ ہی اور تھوڑا گاری ہے ایک مثال ہوتے ہیں، کسی کا سامان چوری ہو گئے، وہ جن کے گھروں پر آمد ہوئے چور وہ نہیں بنتا، وہ بنتا امام حسین کا گھوڑا کہنا کیوں چھوٹے ابال کا پگوڑا سامان توڑے گال ہے، گھوڑا ہی توڑے گال ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حسینیت، حسینیت، عطا کر کے انہوں نے ایک ساٹھے اللہ یا عطا اللہ سے گل ایک چنگی کر گئی، او شیر پڑھتا ہوں دائی اصغر دا پینگا دے پینگے دی ڈوری کہ ظالم لوٹ کے لے گئے زوری، جن دے گھروں ملے وہ پگوڑا بالدہ سننے یادے انہوں جایا نہیں حلالدہ بھئی ہر بران دا تو ذرا ہی بڑے ہو موڑا دے وہ خیمے لوٹ لے انہیں عرشہ لوٹ لے تو لٹی ہو نہ نکل دی تو اٹھے لوٹ رہی ہے ابو اللہم رہو لٹی ہو نہ نکل دی تے مول میاں سانو کیا دے ہو اور میں تھے امام زین العابدین کا فرمان سناما میں انہاں دی کتاب بچو الاحتجاج تبشیر آدھا سیدنا امام زین العابدین جدو کہتی قافلہ ہو کے کوفے دے بازار میں چاہے کوفی مردہ نے عورتاں نے پٹنا تے رونا شروع کر دیتا، مردہ بھی رونا شروع کر دیتا، حضرت امام زین العابدین بولے فرمایا جے روندے تسی پئے ہو اور سانو قتل کہہ گیتا اچھا بولو یہ روندے سانو قتل کہہ گیتا ہے، میں کہا لو جی ہے تگل بھور رڑے چڑھ گئی آپ ہی کیتا جے شہید آپ ہی نے بڑا کو بی بی زینب کے بارے لکھا ہے کون نہ فرمایا ہو کوفی ہو قیامت تک روندے رسو حسو تھوڑا رسو زیادہ میں کہا ذاکر صاحب آپ دن وہاں کبھی آئے گلہ دس یا کرو میرے لئے کیوں کبھی ہو دس نے تو اٹھے نہیں کابر صاحب اور سنو اے میرا وہ حصہ سی اگر میں تو دلائل دینے شروع کرا میں کالے کپڑے تے گل رہ گئی اور ساٹھے نزدیک جڑا مسئلہ ہے نا ایون آیا چاہو ایون اخبار رضا ساٹھے نزدیک جڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ شوق دے نال اگر کوئی محرم تو علاوہ کالا کپڑا پہن لے غم دی حالت وچ نہیں تے جائز کالی پگڑی ویسے ساڑھے نزدیک جائز نہیں لیکن ایک بندے نو غم دی حالت ہے سوگ دی نشانی بنا کے تا ساڑھے امام احمد رضا نے فرمایا بھی نہ پاؤ تاکہ تو انہوں لوگ کی وہ نہ سمجھے مشابہت کی بطور اور ساڑھے میں جو کال بولیا نا جلد سے یہ میلی ساڑھے ویک کبھی ہے یہ ہے میں کہ وہ نہیں ہے رلے میں ہیں نہیں یہ اور رلے کیوں بتے ہیں ادھے موڑ دیکھن بھی کھامن بھی جامنا ہے تے موڑ کپڑے پا لیندے بھی چلو سانو کوئی سیانے اور تا کر کے ایک شوہ دا سننی ان کے سے آگیا تو یاد ساڑھی مجلے تے جامنا ہے عاشق آگیا مجبوری بان گئی جانا
تے ہن جدو گیا تے کپڑے آن کوئی نہ آتے تمہیں منہ چاہ کے لگا گیا جدو وہ تجا بیٹھا تو ادو بھی آ کے حال میں مار گیا تھا ادو بھی وہ نون نون کوئی نہ آگے ہو سکیا محنت نہیں پائی نہ جاون وہ سہم آ جاتا ذاکر میں کیا ہو سکا جڑا آؤ بیٹھا ہی نہ اینو کوئی بڑا درد حسین نہ نہیں کھلوتا ہے اس نال دے نو آکھیا یار بندہ غریب لگتا ہے اینو پوچھ کالے کپڑے دئیے وہ جا کے اولی جی انہوں آتا ہے او ہوا کالے کپڑے چاہی دے نہیں وہ روندا روندا نو آتا ہے چھاڑ یار دل کالا ہونا چاہی دا کپڑے ہو کی کرنا توجہ ہے دل کالا ہونا چاہیے کپڑے تو عزیز آنے کی رامی انہوں نے نہ پایا بھی تے لکھیا امام جعفر صادق نے کہا میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنو میرے دشمنوں کے کھانے مت کھاؤ میرے دشمنوں کے راستوں پر مت چلو ورنہ تم بھی ان کی طرح میرے دشمن قرار پاؤ گے آدھا ہے دشمنہ کا لباس کیڑا ہے کالا کیمرے کے آگے کریں لکھنے والا شاعر صدوق ابن بابویت امی سہا انہاں دیا کتاباں حدیث دیاں چار انہاں وچوں دووی دا مصنف ہے ہن واضح لکھیا کھڑا امام نے آکھیا میرے دشمناں دا لباس کیڑا وے اچھا بولو اسی تے نہیں آتے مڑ اپنے منہ ہی پا کے تے دشمن بھی آپ بھی بن گئے دشمن بھی آپ بھی بن گئے اور آخری گل کر کے تھوڑی چن سکتا لگا ایسی روایات بیان کرنی جہد نال آل رسول دی توہین ہو گئی ایک غلط ہے قبلہ اگلے دن ایک ساٹھے موجود بیان کیتا ہے محض یزید دی دشمنی وچ لیکن عقل دا ایڈا اننا تھی کہ دشمنی یزید نال بیا ماردا ہے تو رگڑا اہل بیت بنتی ہے دشمن بھی عقل دا دوست بھی عقل مند ہونا چاہیے احمد دوست بھی مروا دیں وہ سن کے ایمان نے بیان دیتا کہ جدو کیفلہ قیدی ہو کے یزید دے دربار گیا تے نوز باللہ من ذالک بیبیاں دے منہ تو کردے اترے ہوئے سن ایک شامی بیٹھا سی یزید دے کول انہوں نے امام حسین دی بیٹی نے دیکھا نوز باللہ من ذالک میں وہ صرف مجبوری طور گل دس رہا وہ اٹھ کے کہنے لگا ایک مینو دے دی اگو مڑ بی بی زینب چمڑ کی تو بول پئی وہ انج دی کہانی کو بنائی کھڑا تھے ہن ثابت پہ کرے لٹا ظالم سی لیٹا گندا سی تے بندے لے کے بیٹھے سی ہن بنی ایمان نال دسو نبی پاک دی بارگاہ وچ ایک عورت آئی انہوں نے آکھیا میرے پتر دا کی بنیا حضور فرمایا شہید ہو گئے بی بی پردیس وہ ان قدمہ تے واپس ہٹی تے صحابہ کہنے لگے مائی تو کو بے صبری دا مظاہرہ نہیں کی تاسا تا سمجھا پتر گئے کو پردہ لا کے پرا مار سے تو بی بی کہنے لگی میرے نبی دے غلاموں میں پتر کھویا ہے حیا نہیں کھویا میں پتر کھویا ہے حیا نہیں کھویا اور میں نے ایمان نال دس جڑے نبی دی صحبت پڑھنا نہیں ہے ڈا اللہ سے جڑی وہ دا خون سے انہوں نے گلیاں چلو لے انہوں نے حوالہ دیتا ہے تہذیب التہذیب کا ابن حجر اسقلانی ایتھے ترجمہ کرنے لگے ہیں اس بے ایمان نے ڈھنڈے لفظ ایتھے ہیں وَنَظَرَ إِلَى وَصِيفَةٍ مِّن بِنَاتِهِ معنی بنظی قافلے والوں کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی پر نظر پڑی پاک حسین دی بیٹی دا نام چلے اس بے ایمان نے ترجمہ کر دیا ایک تا ظلم ہے کیتا امام حسین دی بیٹی دا نام لے ان آج دے پولیس آلے ان نظام تا سارے کور دائیں لیکن یہ انہاں دل بڑھ پوے نا سچ تے کوڑ لبنا لب لیندن کے نہیں ایک گواہ پڑھتے نہیں لے جاتے ہاں بھائی باقیہ کنے بھائی تھا وہ آدھا 10 بھائی تو وہ پڑھے آئی لے گیا کنے بھائی تھا وہ آدھا 12 بھائی تھا 3 پڑھے وہ آدھا رات ہے وہ آدھا پڑھو نا ہم رات پڑھتے گال نہیں بلے یہ
میں مثال دے کے مسئلہ سمجھا، اینو آدن اضطراب فی المعنی، یعنی روایت میں اتنا اضطراب پایا جانا کہ کوئی راوی کو جاکھی جاندہ ہے، کوئی کو جاکھی جاندہ ہے، کوئی کو جاکھی جاندہ ہے، اتھے انہا رولہ ہوئے وہ تو کور بازے دس جاندہ ہے۔ اور اتھے نال اتھے حوالہ دے گیا تھا امام حسین دی بیٹی، یہ روایت تاریخ تبری بچ آئی، اتھے لکھیا کھڑا فاطمہ بنت علی، یعنی اتھے حسین دی بیٹی، اتھے علی پاک دی بیٹی دا نا چلے آنے، یعنی اتھے امام حسین دی بیٹی دا، اتھے امام حسین دی ہمشیرہ دا۔ تیسری کتاب طبقات ابن سعد، او دے وچ چلے آئینے کہ اس کافلے والے آنی چو بیٹی، ہون گلنا تین ہو گئی یہاں گال ہکا ہے، کوئی کو جاکی جاندہ ہے، کوئی کو جاکی جاندہ ہے، کوئی جتے ہور کوڑا میں سینگ گھومنے کیوں میں اس کو کہتے ہیں اضطراب فی المعنی، ایسا جھوٹ جس پر کوئی راوی متفق ہی نہیں۔ ہون اے تسینہ ادا متن دے اعتبار نقش جڑا بیان کیتا ہے، اصل ہون آ گیا ادا راوی کہ جڑا اس روایت کو بیان کر رہا ہے وہ کس نظریے دا مالک ہے۔ میزان الاعتدال میں امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا یہ خالد کسری ہے، ایک کون سی عراق دا حاکم سی، مولا علی نو گانا کردہ ہوں سی، مولا علی نو گانا کردہ ہوں سی، اور حضرت علی نو پورا آکھنا سی، ہون تو دا سیانے بندے ہو، جیڑا بندہ ایڈا دشمن ہوئے ان دے کلو کو امید رکھی جا سکتی کہ آل رسول دی گال کو صحیح کر سکتی، انہوں تو ماؤں تک نہ موقع لبا کھنا ہے، نال اور بھی چار لا دے ہو، انہیں تک کنجر نے کی تھی توہین، ایک گل کر کے کہ حسین دی بیٹی نو شام دے درباری دے دے نا بکواس ہے، میرے کسی نبی کی بیٹی کے پردے پر کوئی آج نہیں آئی، بلکہ ان کی عصمت و عزت کی حفاظت اللہ کے فرشتے کرتے رہے۔ اور میں نے ایمان نہ دس رہا حسینی میں ہویا کہ یزیدی ہو، سانو آدم یزیدی میں نے اگر نے کہا تھا تو یزیدی ہو، میں کہ قسم لیلا میں آج تھی حسین نو پانی پیوا کہ پانی منگن واسطے یزیدیاں نے روئے نہیں توڑیا تسی توڑ دے، حسین نو پانی واسطے یزیدیاں نے روئے تے توڑو تسا یزیدی ایو بگالے کو اٹا چور توت بار کے تو راوی سند کے اعتبار سے بھی غلط روایت، متن کے اعتبار سے بھی، یہ اصول حدیث کے مطابق میں نے ثابت کر دیا یہ روایت جھوٹ ہے، من گھڑت ہے، میرے پاک محبوب کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت خود خدا نے فرمائی ہے۔ ایسی روایات میں بیان کرنا، ان میں نمان کا تصویر وارث شاہ سید سی، انہوں نہیں سی پتا اپنی آل اولاد دا، اپنے بڑکیاں دا، انہوں نہیں سی پتا وہ دادا کواری سوئیو جڑی کرے حیاب ہوتا، کواری سوئیو جڑی کرے حیاب ہوتا، نیوی نظر تے بعد زبان ہو، اچھا وارث شاہ دا بھی کواری سوئیو جڑی کرے حیاب ہوتا، نیوی نظر تے بعد زبان ہو گئے، انہوں نہیں سی پتا، انہوں پتا سی میری نسل دی عزتہ محفوظ رہی ہیں تا ملے انہاں کی پتہ نہیں غیر رہنا تھی آل رسول کلو انہاں ظلم تے شاید انہاں نے کی توسی بھی مننا یہ رہے نہ کرتے انہاں دے مال حکومت بچامن واسطے ظلم کیتا ہون مولیے اٹھانگا نہیں مار دیں گے مار نہیں دیں یہ ہر دور چلے انہاں نے کیا حسین دے دیا کہ ساڑھی حکومت اٹھا جیسے انہاں شہید کر دیتا ظلمن جب وہ پاک حسین شہید ہو گئے نا اس تو بعد انہاں بھی کوئی دشمنی نہیں سی نہ انہیں کام کیتا ہے انہاں پائزت لے کے نہ کافلہ مدینے واپس بھیجیا نعمان بن بشیر صحابی رسول دی زیر قیادت جنہوں پہلے معذول کر چھڑیا سی یزید کہ تو حسین نہ لڑیا نہیں ہے ان ہتھیار سے دیتا زن میں نواز رسول نہ لڑ سکتا انہیں وہ دے تو معذول کر دیتا پھر اس سے صحابی نے واپس سدیا انہوں نے باعزت طریقے نہ مدینے پہنچا کیوں وہ دی دشمنی صرف ایسی کہ میری حکومت بچے بیویاں نال کوئی نہیں شو دی دشمنی نہ انہیں کو حرکت کی تھی بعد تو سیاسی بیان دیندہ پھر ہے لیکن میرے مگرو میں مقالہ ہے لیکن جڑا اللہ ہے جڑا اللہ کے جانا ہے وہ کچھ لڑا اور میں کئی بندے آدھے جدید تو میں کو جاتا ہوں میں کہا جی یہ اتنا چنگا تھی انہیں در قاتل ہی نے حسین تو بدلہ کیوں گیا
لینا چاہیے سی جو نہیں لیا تو سمجھتا بیچ ملوث باقی رہ گیا مسئلہ اے ہن بوے بوے ٹورن پانی منگا یہ بھی حقائق ہے خود شیعہ دا جلال الوجود ملا باقر مجلسی لکھتا ہے حوالہ میرے کو آدھا امام علی اکبر نو امام حسین نے 20 بندے پیدل 30 سوار دے کے گھلے نہر فرات پہ انہاں جا کے لاڑ کے تے پانی دی مشکاں بھار کے تے خیمے تے بیچ لیا ہیں دعا دن ساتھ کو پانی لگ پئی بند وہ دعا دن پانی اچھا گیا ہے بیاو تم جنائے میں 14 حوالہ دے دے ماں تاکہ ریکارڈ ہو جاسی یہ صفحہ نمبر 349 پہ لکھتا ہے آدھا امام حسین نے اپنے 10 محرم دی رات میں ایسے شعر پڑھے کہ جدہ مفہوم جدائی والا سی بی بی زینب سنیا تو دوڑ کے آئیاں خیمے وچوں تے کہنے لگیاں بھائی جان تسی سویرے جڑ جا سو سانو چھڑ دے سو فرمایا ہاں آدھا جدو بی بی نو ایک گل کی تھی تو پھر جناب زینب نے اپنا منہ پیٹا گریبان چاک کر لیا بے ہوش ہو کر گر پڑی بے ہوش ہو کر گر پڑی امام حسین نے ان کے پاس جا کر چہرے پر پانی چھڑکا اور فرمایا جب ہوش آیا میں کیا اردو پیونوں کوئی نہ ہی تو چھڑکائی بھی ہوندے نہیں سمجھ آئی اردو آدم جب چھڑکیا کتنے کتاب مستند انہوں بھی اور جڑا ترجمہ کرنا ہے انہوں نے اس روایت تے کوئی تبصرہ ہی نہیں کیتا بھی صحیح ہے یا غلط ہے یہ مطلب ہے وہ بھی نزدیک بھی صحیح سی اچھا جدو کہ ہوش آیا تو پھر امام حسین نے وصیت کی تھی کہ تو یہ نہیں کرنا جنہوں میں فوت ہو جمع میرے اتنے گربان چاک نہ کریں چہرہ نہ پٹیں گوا بیلا نہ کریں شور شرابہ نہ کریں اکوٹے بھی لکھے اردو پانی بھی چھڑ کیا کرا اردو امام حسین کی وصیت بھی آئی کہ لیے بھی میرے اتنے ماتم تو میں کہا چلو شادی نہ منو آئیے منو اور سنو میرا تے ایمان ہے پانی بھامے بند ہا یا نہ میرے حسین پانی دلو گے میرا حسین پانی نہیں من کرے طاقت ہندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائیں دنیا تو پیاسے دور گئے دین دنیا دے سنائی انہاں کو سارا کر رہے لیکن انہاں دور لائے اللہ کا امتحان سی پیر میں علی شاہ فرمائے مہندی فاطمہ سین دیئے خون پاک شہید حسین دیئے تائیں ہورا گال نہ رد دیئے اے مہندی روز ازل دیئے یہ اللہ تعالیٰ لکھ چکے دوبارہ دوستو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرماوے اور میں نے جتنی محنت کی تھی جناب کا عقیدہ ایمان بچاون واسطے انہوں نے ویکھن جانا جائے انہوں نے ویچ جانا جائے انہوں نے سننا جائے کیونکہ انہوں نے کرنی ہے آل رسول کی توہین تے اساں ادب والے میں نے ایک فرمائش دوست دی وہ ان کا میرا میرے منہ لے ویکھی ہوں اور کچھ یاد سی ہے کہ باو سلطان نے ایک شعر سنانا تو پھر کرتا
احباب مشاہد نظام علماء نال علاقے جو رحمام کی دوست آئے سب کا شکریہ اللہ عمل توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ختم سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت کے لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت کے لاکھوں سلام عاصیوں مصطفیٰ جانے رحمت کے لاکھوں سلام یا الہی صدقے ذکر رسول اور یہ سلام صحبی وسلم تسلیما مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الامين الله فلا احد ابر في قول لا منه ولا معه والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لا طيب يعدل طوبا ضم أعظمه طوبى لمنتشر منه ومرتسم یا خلاق خیرات کریم آقا علیہ السلام صدقہ ذکر محفل امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عبد بارگاہ دے اندر شرف قبولی عطا فرما خلاق کائنات نپاک ہستی اندر ذکر کا صدقہ زندگی دے دانستہ نادانستہ خفیہ اعلانیہ چھوٹی وڈی غلطی دے گناہوں معاف فرما یا اللہ محبوب علیہ السلام دے صدقہ محبوب دے عشاق محبوب دے صحابہ و اہل بیت اطہار خلفاء راشدین اشرا و بشرا شہداء کرب و بلا بدر ہونے شہداء احد و خندق دے صدقہ مالک کریم آقا علیہ السلام دین دکتے استقامت نصیب فرمائی اہل سنت والجماعت دا صحیح عقیدہ نصیب فرمائی یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ملک پاکستان و اندرونی برونی ہما کی سب دی اساسیات و محفوظ فرمائی یا اللہ نفس اور شیطان دی فتنہ تو محفوظ فرمائی یا اللہ اس پر فتن دور دی فتنہ تو محفوظ فرمائی یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام و تسلیم دے دامن دے نار سچی وابستگی نصیب فرما یا اللہ زندگی دے جو لمحے بیت کے اندر جو کمیاں بیشی خطائی در گزر فرما زندگی دے جو باقی لمحے مالک کریم آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق بسط کرنے توفیق عطا کر دے مالک کے ذکر پاک دی محفل صدقہ بیماران شفائے کاملات حاجرہ نصیب فرما بے اولادان اولاد نرینہ اور صالح عطا فرما یا اللہ جو صاحب اولاد مونا جی اولادان و والدین فرما مردار پڑا یا اللہ سانو اپنے اولادہ دی تربیت کریم آقا علیہ السلام دی سنت مطابق کرن دی توفیق عطا کر والدین دا عذاب حیا احترام تے خدمت دی توفیق عطا کر دے یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ حق سمجھ کے اندر عمل کرن دی توفیق عطا کر دے یا اللہ تو کریم اپنے حبیب علیہ السلام دی امت نو اتحاد و اتحاد دولت نصیب فرما یا اللہ
جڑے کسی بھی لالچ دی وجہ تو اپنے عقیدے خراب کر بیٹھے اپنے حبیب کا صدقہ یا اللہ اپنے عقائد صحیح کرنے کی توفیق عطا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت رد کنی والقبول منو دست و دام آلے رسول منو دست و دام آلے رسول منو دست و دام آلے رسول یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت عرشہ وسیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.